اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ آج یہ الندوہ کی طرف سے جو اسپیشل پروگرام کوشچن آنسر کا جو ترتیب دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر حاضر ہیں۔ تو ہمارے ساتھ کچھ پارٹیسپینٹس موجود ہیں جن کے کچھ سوالات ہیں وہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے، تو انشاءاللہ مفتی صاحب پہ اس پر جواب انشاءاللہ دیں گے۔ تو مفتی صاحب سب سے پہلے سوال جو ہے ان کا مصطفیٰ احمد صاحب کا ہے، یہ ٹورانٹو سے انہیں جوائن کیا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، معذرت خواہ ہیں آپ سے، ہمیں تاخیر ہو گئی۔ نو پرابلم مفتی صاحب، نو پرابلم۔ مفتی صاحب مجھے اردو اتنی اچھی نہیں آتی، تو میرا کوشچن انگلش میں ہے۔ فرمائیے۔ ٹھیک ہے، تو میرا کوشچن یہی ہے، so regarding the ruling in Islam on men wearing earrings, I've spoken to multiple scholars and they've all told me that it's not permissible for men just because it's on the basis that it's imitating the culture of the kuffar and it's copying women. But what I was wondering is, when one scholar was explaining this to me, he mentioned that just because of the time period we live in, earrings for men are not a prominent style. Like, it's not something men widely do. So I was wondering that my intention for wanting to wear earrings is because I just like them. Like, I want to wear them for myself when I am at home during this lockdown period. And I don't want to get it pierced. Like, I don't want to get earrings to show anybody or to copy any style or to purposely imitate women or to just show off what they look like. I just want them for myself. So my question is, based off of my intentions, is it okay to get like 2 silver hoop earrings, which are a culture for men in Pakistan? Complete your question. So basically, can I get earrings just for myself while I'm at home? Just small earrings that are for men, that men basically wear. And I'm 17 right now, so I'm only going to do it for like 2-3 months, just while we're at home in the lockdown. دیکھیے جی ان کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا ابھی تک، تو اس وجہ سے آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے۔ خالد صاحب، فتویٰ بہت احتیاط کا متقاضی ہوتا ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں ان کی گفتگو سے۔ ممکن ہے اس میں کچھ خطا ہو، آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے تاکہ بات کرنے میں ہم غلط راہ پہ نہ چل پڑیں۔ جی مفتی صاحب، ان کا ٹرانسلیشن باقی میں بھی کرتا ہوں کہ یہ ٹورانٹو میں ہے، تو ان کی اردو بہت اچھی ہے۔ جی سمجھ گیا۔ یہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو اس میں کانوں کے اندر جو ایئر رنگس پہنے جاتے ہیں وہ جنرلی اس کا کیا حکم ہے؟ ان کے لیے یہ پرمیسیبل ہے، لیکن جو عام جو فتویٰ یہی ہے کہ جو ہے وہ پرمیسیبل نہیں ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس کی کیا ریزن ہے، اگر میں پہننا چاہتا ہوں اور میری انٹینشن یہ نہیں ہے کہ میں خواتین کی امیٹیشن کروں گا یا پھر میں اپنے کانوں کو چھدواؤں گا بھی نہیں، صرف وہ ایئر رنگ جو ہے اگر میں پہن دوں، جو کہ گھر پہ رہتے ہوئے، جو آج کل گھر پہ ہی رہتے ہیں کیونکہ اس کی کرونا وائرس کی وجہ سے گھر پہ سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں، تو اپنے لیے اگر آدمی پہننا چاہتا ہے تو وہ پہن سکتا ہے یا نہیں پہن سکتا، اور نہیں پہن سکتا تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور فقہا نے اس پر کیا بات کی۔ مفتی صاحب ایک اور چیز، یہ صرف میں نے 2-3 مہینے کے لیے پہننی ہے، اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا جب تک ہم گھر میں ہیں، بس ادھر پہننی ہے، کیونکہ جب باہر جانا ہے پھر صحیح سب کچھ جب سیدھا ہو جائے گا پھر میں اتار دوں گا۔ یہ صرف گھر کی ہے۔ گھر میں کیوں پہننا چاہتے ہیں؟ مجھے بس پسند ہے، جیسے وہ لگتے ہیں تو میں نے اپنے آپ کی پہننا ہے۔ اچھا دیکھیے بھیا، اصل مسئلہ تو آ جاتا ہے کہ آپ کی جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں یہ مشابہت کس سے ہوتی ہے۔
اس سوسائٹی میں لوگ بالیاں پہنتے ہیں یا نہیں، اور جب خواتین یا مرد کوئی ایسی چیز استعمال کریں جس کی حدیث میں صاف ممانعت آئی ہے تو اس کا الاؤ کسی کو کیا نہیں جا سکتا۔ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ مرد زیور نہیں پہنیں گے تو انہیں زیور پہننے کی اجازت کوئی بھی نہیں دے گا۔ اسی طرح ناک میں کوکا جو خواتین لگاتی ہیں، مرد اگر کرے گا تو اس کی مشابہت ہوگی، اس کی بھی کوئی آپ کو اجازت نہیں دے گا۔ آپ کی سوسائٹی میں وہاں پر مرد و عورت ایسے کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں تو اس میں ایک چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے انڈیا اور پاکستان کی سوسائٹی میں کہ اس کا تعلق گیز جو ایک طبقہ ہے ان سے ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز نہ سمجھی جائے اور ایسی کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ کی سوسائٹی میں یہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے تو پھر پہننے میں حرج نہیں ہے، پھر پہننے میں حرج نہیں ہے۔ اس بات پہ مختلف چیزیں ہیں۔ مثلاً یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں اس کی ناک کٹ گئی تھی تو آپ نے اسے اجازت دی تھی کہ وہ اپنی ناک کسی دھات سے بنوا لے تاکہ وہ نسبتاً ان کا چہرہ بہتر نظر آئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمرجنسی میں بھی اجازت دی تھی حضرت طلحہ کو اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو کہ وہ ریشمی لباس پہن سکتے ہیں، کہ ان تینوں حضرات کی سوانح اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل سے مل جائے گا۔ انہوں نے احرام باندھا تھا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ریشمی، تو حج میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی پہ نظر پڑی تو انہوں نے ڈانٹا، انہوں نے کہا تم نے یہ ریشمی چادریں احرام میں پہنی ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ طلحہ ایسے کر رہے تھے۔ تو انہوں نے پھر بتلایا انہیں کہ میں اگر سوتی کاٹن کوئی چیز پہنوں تو میرے جسم پہ خراش پڑ جاتی ہے، اس لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی تھی۔ تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ طلحہ یہ ٹھیک ہے، لیکن تم خود سوچو، تم اتنے بڑے آدمی ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر تم ماڈل کے طور پہ ہو جسے دیکھ کر لوگ اپنی زندگیاں بناتے ہیں، تو عمر کس کو جا کے بتائے گا کہ طلحہ کو اسپیشل اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ چنانچہ اس قسم کی بہت روایات آپ کو ملیں گی کہ جس میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات اور واقعات کو دیکھ کے کسی چیز کی اجازت دی ہے۔ تو علماء اور مفتی حضرات آپ کو نہیں کہیں گے کہ ہمارا خیال ہے کہ اگر آپ اسے گھر تک محدود رکھنا چاہتے ہیں اور آپ اس سے اطمینان کی وجہ سے دین پہ، اسلام پہ عمل کرنے میں آپ کوتاہی نہیں کریں گے تو بظاہر اس چیز میں کراہت ہوگی، لیکن ہم اسے حرام نہیں کہہ سکتے۔ بہت سی چیزیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں ان کو الاؤ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں حالات کی رعایت چاہیے، وقت کی رعایت چاہیے، انسانوں کی طبیعت کی رعایت چاہیے۔ مثلاً ایک جانور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو دعوت تھی تو ان کی خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ نے پکایا، تو جانور جب لا کے رکھا گیا تو گوہ ایک جانور ہوتا ہے جسے استعمال کرتے تھے یہ بادشاہ اور پرانے زمانے میں مغلز اور یہاں کے، تو اسے پھینکتے تھے قلعے پہ، تو جہاں جا کے جم جاتا تھا یا جم جاتی تھی گو، اس کی کمر میں رسا لٹکا کے پوری فوج اوپر چڑھ جاتی تھی
تو اس کی کمر میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور یہ چمٹ جائے تو پھر چھوڑتی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا. جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا حرام نہیں ہے، تم لوگ کھاؤ. میں اس لیے نہیں کھاتا کہ یہ چیز میری زمین میں عربوں میں نہیں پائی جاتی. فرمایا میں نے اسے کھانے میں کہیں دیکھا نہیں. اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے تھے. تو اس لیے اگر آپ گھر تک ہی محدود رہیں اور گھر میں ہی اس کام کو، اور 3 مہینے کے لیے بھی، تو ان ساری شرائط کے ساتھ آپ کے لیے یہ چیز درست قرار دی جائے گی. تو مفتی صاحب تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ 3 مہینے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن کروں یہ 3 مہینے کے لیے جب گھر میں ہوں یا نہیں کروں؟ آپ کیا اس پہ سجیشن؟ جی میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کے دین کے کاموں میں کوئی حرج نہیں آتا تو آپ کر لیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، شکریہ، بہت شکریہ مفتی صاحب. جی مفتی صاحب، اگلا سوال جو ہے یہ عمیر صاحب ہیں ڈیلاویئر سے، یہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں جنوں کے حوالے سے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام، خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں فزکس میں یونیورسٹی آف ڈیلاویئر سے. تو فزکس کا تو کام ہے کائنات کے بارے میں چیزوں کو ایکسپلین کرنا. تو جس طرح میرا کویشچن یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا، اس کے بعد کائنات کی چیزوں کو ایکسپلور کرنا انسان کا کام ہے، تو کیا اسی طریقے سے جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ بھی ایکسپلور کریں اس کائنات کی چیزوں کو؟ ان کو بھی اتنی عقل دی ہے جس طرح انسان کو دی گئی ہے. تو میرا یہ تھا کہ جیسے انسانوں میں اسکالرز ہوتے ہیں تو جنات میں بھی اسکالرز ہوں گے، تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں اپنے نالج کو شیئر کر سکیں؟ تو شاید ہم بہت سارے ایسی چیزوں کو سالو کر سکیں جو اب تک انسان اکیلے سالو نہیں کر سکے. کیونکہ ایسی ڈائمینشن میں جو انسانوں سے ڈفرینٹ ہیں، ہو سکتا ہے وہ زیادہ انفارمیشن ہم سے حاصل کرتے ہوں. بس اتنا سا کوشچن تھا میرا. شکریہ. بہت اچھا سوال آپ نے ارشاد فرمایا. انسانوں اور جنات دونوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تو قرآن کریم میں بھی آیا ہے. تو عبادت کس نہج اور طریقے پہ ہوگی اس کے لیے علم بھی ضروری ہے. پھر علم ایسے جنات بھی تھے جن کے بارے میں قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں علم حاصل کیا. پھر مدینہ منورہ میں بھی ایسی چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات اپنا بھیس بدل کر بھی آیا کرتے تھے. یہ سب چیزیں کتاب و سنت میں آئی ہیں. اب وہ جنات کی حد کیا ہے، وہ کس حد تک علم حاصل کرتے ہیں؟ ہم نے بہت کوشش کی کہ جنات سے پوچھیں کہ تمہاری لائبریریز کیسی ہوتی ہیں، بہت مرتبہ. تو وہ اس سوال کا جواب آج تک ہمیں نہیں ملا. ہم اور آپ ایک ہی سوال کے کرنے والے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے یہاں لائبریریز کیسی ہوتی ہیں. اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے کہ ان کے ہاں علماء ہوتے ہیں، ان کے ہاں سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ بڑے بڑے بزرگوں کے ہاں آ کر پڑھتے رہے ہیں، اور انہوں نے انہیں بتایا بھی کہ میں جن ہوں اور آپ سے پڑھ کے جاؤں گا پھر اپنی قوم کو پڑھاؤں گا. اور ایسے سکا لوگ بھی تھے جن کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. مثلا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے آخری وقت میں کہ جنات آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، اور جنات نے اپنے ہاں یہ تبلیغ کا کام شروع کیا ہے. اب یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں سے فرمایا تھا، ہمارے اساتذہ تھے، ہم کبھی بھی نہیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ لوگ کوئی جھوٹ بولتے تھے یا مبالغے سے کام لیتے تھے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس جماعت کے کام کے بارے میں اختلاف تھا، انہوں نے بھی کہا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے. دیوبند کے کتنے اساتذہ تھے جہاں پر یہ جنات پڑھنے آتے تھے. تو تعلیم کا شیوع، فروغ، اب تحقیق ان کے ہاں کس حد تک ہوتی ہے؟
تحقیق کرتے تھے وہ، اور تحقیق کرتے تھے مثلاً اس بات کو کی کوئی تردید نہیں کر سکتا کہ وہ تحقیق کرتے تھے کہ خدا کے فیصلے کسی چیز کے بارے میں کیا ہے، تاکہ دنیا میں آ کر وہ لوگوں کو بتا سکیں۔ جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے تو اس کائنات میں تبدیلیاں آئی ہیں، اور وہ بہت بڑی تبدیلیاں تھیں۔ پوری کائنات میں قوانین میں تبدیلیاں اور ترامیم اور اللہ کی عادت کا بدل جانا، یہ ہر ایک کو محسوس ہوا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ جنات یہ ایک حد تک جائیں گے، اور وہ جہاں تک پہلے جاتے تھے ملائے اعلیٰ، جہاں خدا کے فرشتے خدا کے فیصلوں پر بحث کرتے ہیں، اور انسانوں کی ارواح اور فرشتے بڑے بڑے، یہ ملائے اعلیٰ ہم نے بہت جگہ اس کی تشریح عرض کی ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حتیٰ کہ یہاں تک لکھ دیا کسی کو کہ بظاہر اسباب کمزور ہوتے ہیں اور بظاہر چیزیں کمزور ہوتی ہیں، لیکن ملائے اعلیٰ میں جب فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ ملائے اعلیٰ سے وہ واقف تھے، واقف کیا، وہ امید ہے ان کی روح مبارکہ وہیں ہوگی رحمہم اللہ۔ ملائے اعلیٰ تک جہاں فرشتے بحث کرتے تھے شیاطین پہنچ جاتے تھے، وہ آ کر یہ خبریں مختلف لوگ جن کا جنات سے، کاہنوں کا، جادوگروں کا رابطہ ہوتا تھا، وہ ان کو ٹرانسفر کرتے تھے کہ اللہ کے یہاں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ مثلاً ہمارے ایک استاد تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑی ہستی کے متعلق یہ فرمایا۔ وہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے دھوئیں سے اور بسیں جیسے پاکستان میں چلتی ہیں اس کے شور سے بچنے کے لیے اپنے آنکھوں پہ، منہ پہ رومال لپیٹ لیا اور اسے اڑس لیا، اور پھر ایسے جیسے انہوں نے سننا بھی اور سانس، دھواں، یہ سب چیزیں ختم کر لی۔ تو انہوں نے اچانک رومال کھولا اور انہوں نے کہا 4 دن کے بعد فلاں عالم دین جو ہیں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ وہ گئے ہوئے تھے عمرے پہ، عمرے سے واپسی پہ وہ دبئی آئے، اور ٹھیک جب 4 دن پورے ہوئے تو ہمارے بھی استاد تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمیں بڑا تعجب اس پہ ہوا، نئی نئی باتیں لگتی تھیں۔ تو ہم نے ان سے عرض کیا تو انہوں نے کہا میں اس دن جب بس میں ایسے تھا تو میں تنگ ہو رہا تھا شور سے، پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کیا، اور پھر میری ہوش و حواس جو ہے، میری روح جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے پہنچی تو وہاں فرشتے بحث کر رہے تھے کہ فلاں مولانا صاحب کا انتقال ہو جائے گا، یہ دن ہے اور یہ تاریخ ہے۔ یہ ایک مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم عام طور پہ جب تک ذاتی تجربے نہ ہوں ہم سنی سنائی باتیں نہیں مانتے اور نہ اسے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر۔ اسی طرح جہاں یہ فیصلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہاں تک جنات پہنچتے تھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اللہ تعالیٰ نے یہ بند کر دیا جنات پہ کہ وہ آسمان سے نیچے ہی رہیں گے، اوپر نہیں آئیں گے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات نے کہا یہ کائنات میں کون سی تبدیلی آئی ہے، چل کے تو دیکھو جس نے ہمارے راستے ہی مسدود کر دیں۔ اب جب آنا جانا بند ہوا تو غیب کی خبریں بھی بند ہو گئیں۔ کاہن تھے، جادوگر تھے، دنیا میں بڑے بڑے کائنات بھری پڑی تھی ایسے لوگوں سے، اور حضرت علیہ السلام کی تشریف آوری میں بھی ابھی دن باقی تھے دنیا میں، تو سب پریشان ہوئے کہ کیا انٹرنیشنل چینج
تو ان میں سے ایک گروہ پھر کئی سالوں کے بعد وہ گزرا حجاز سے. مسجد جن جو مکہ مکرمہ میں ہے عثمانیوں نے جو بنائی تھی وہ اسی کی یادگار تھی. تو طائف کے سفر کے فوراً بعد اگلے دن فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے. اللہ نے اس کا ذکر کیا 26ویں پارے میں. اللہ نے کہا کہ نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت گزری اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اور وہ رکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی. تو انہوں نے کہا یہ ہے وہ تبدیلی جو اس کائنات میں واقع ہوئی ہے، اور اب ہم خبروں کے حصول کے لیے نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قاسطون ان جنات میں ایسے ہیں جو انصاف کرتے ہیں. اب ان کے یہاں مقدمے ہوتے ہوں گے، جو چیزیں بھی ہوتی ہوں گی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری ایک دنیا ہے، پوری ایک کائنات ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہوں گی. اب کسی شخص کو فرصت ملے اور وہ اعمال کرے کہ جنات اس سے دوستی کر لیں، طبعاً اسے مناسبت ہو، تو اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں. ہم بھی جانتے ہیں کہ ان کو جنات سے اطلاع ملتی ہے. تو ہم نے ان سے کئی بار کہا کہ پوچھو ان کی لائبریریز کیسی ہوتی ہیں. تو کوئی ایسا جواب نہیں ملا جس سے ہمیں اطمینان ہو. یہ جنات شکلیں بدل کے بھی آتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ اپنا واقعہ حجت اللہ میں لکھا ہے کہ ایک چیز میرے ہاتھ سے گری اور غیر معمولی طور پر وہ لڑکتے ہی چلی گئی. شاید لقمہ لکھا ہے کھانے کا یا کیا کوئی چیز لکھی ہے. فرماتے ہیں میں پھر سمجھ گیا کہ وہ جو حدیث میں شیاطین اور جنات کا آتا ہے یہ جنات کی حرکت ہے کہ میرے ہاتھ سے وہ چیز گری اور وہ اتنا دور لے گئے کہ عمومی طور پر وہ چیزیں چلتی نہیں ہیں. گلزار صاحب ہوں گے، سن رہے ہوں گے، ان سے پوچھئے گا کہ ایک صاحب کسی کتاب کا ترجمہ کر رہے تھے، دسمبر جنوری کی رات، آدھی رات، اور اچانک بچے آئے اور ایک بڑی شاہراہ پہ کھیلنے لگے. تو وہ خلل واقع ہوا ترجمے میں. تو اس نے جا کر 2-4 تھپڑ لگائے کہ ادھر اس وقت کیا ضرورت ہے تمہیں کرکٹ کھیلنے کی، پتہ نہیں کوئی آدمی کام کر رہا ہوتا ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بتاتی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اپنے دور میں نسائی کی روایت میں آتا ہے عمل الیوم واللیلہ میں ایک لڑکے کی شادی ہوئی. اور حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاد پہ چلنا ہے. چل پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کچھ ہی فاصلے پہ جا کر خیمہ انداز ہوئے. تو اس نے کہا اللہ کے رسول کتنے دن یہاں ہمارا قیام رہے گا؟ تو کچھ دن فرمایا. اس نے کہا اللہ کے رسول میری شادی ابھی ہوئی ہے تو مجھے آپ اجازت دیں، میں فلاں دن جب آپ فرمائیں واپس آ جاؤں گا. اجازت ہو گئی، چلا گیا وہ لڑکا. وہ اپنے گھوڑے پہ سوار تھا اور جب وہ اپنی گلی میں پہنچا ہے محلے کی تو اس نے دیکھا اس کی بیوی سر کھولے ننگے سر دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے. اسے بڑی غیرت آئی کہ میری بیوی ہو کے اس حال میں، بال بکھرے ہوئے اور دوپٹہ بھی نہیں، چادر. اس نے نیزہ اٹھایا اور تولا. تو اس نے کہا نہ کر، اندر جا کے دیکھ کیا ہو رہا ہے. وہ اترا، نیزہ اسی طرح ہاتھ میں لیے تو اندر اس نے دیکھا ایک سانپ تھا جس نے اپنا پھن اٹھایا ہوا تھا اور جیسے غصے میں ہوتا ہے یا کوئی چیز. تو اس نے لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے شوہر کے پیچھے ہی کھڑی تھی اور شوہر میرا دیکھ رہا تھا. تو اس نے وہی نیزہ تولا اور پھینکا اور وہ حلق سے پار ہو گیا. تو سانپ تڑپنے لگا اور میرا شوہر بھی تڑپنے لگا. اور اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا کہ اسرع موتن کون پہلے مرا، میرا شوہر یا سانپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل مدینہ کو بتاؤ، مدینہ والو تمہارے گھروں میں سانپ آ جاتے ہیں، یہ حقیقت میں جنات ہوتے ہیں. تو تمہیں کوئی سانپ نظر آئے تو تم اسے کہہ دینا کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو.
اور اس کے باوجود کبھی روپ بدل کے آ جائے، مار دو اسے، کوئی حرج نہیں۔ تو آپ سچ فرماتے ہیں، آپ کو اتنے وظیفے کرے جس کو وظیفوں سے مناسبت بھی ہو، پھر جنات اس کے قابو میں بھی، یا قابو میں تو کیا، خیر وہ تو جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ جنات بھی اللہ کی ایک آزاد مخلوق ہے نا، اسے کیوں قید کرنا ہے؟ وجہ منع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوائے جانوروں کے، کہ اس کی تو اجازت ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں، جیسے گھر میں کوئی جانور رکھ دیا جاتا ہے، جنات کو قابو کیا بھی نہیں، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی دوستی کرنا چاہے تو وہ اعمال کرے، پھر ان سے پوچھے کہ دنیا میں کیا کیا تحقیقات ہیں، کیا کیا نسخے ہیں۔ جنات ایسے نسخے بزرگوں کو لا کر بتاتے تھے کہ شنگرف قائم ہو جائے، پارا قائم ہو جائے۔ کیمسٹری میں اگر یہ چیزیں قائم ہونے لگیں تو سونا بن جاتا ہے۔ اب بہت اس پہ تحقیق ہوئی، بہت لوگوں نے، لیکن بنا نہیں، ایک آنچ کی کسر گویا باقی رہ گئی۔ تو آپ کا سوال بہت دلچسپ ہے، مگر یہ معلومات ہیں، شاید جناب والا کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو۔ ہم خود اس تلاش میں ہیں کہ ان کی لائبریریز کہاں ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کچھ پتہ چلے تو یار کہ یہ کتابیں چاہیے، کوئی فوٹو کاپی ان سے منگوائیں، پتہ نہیں ان کے یہاں فوٹو کاپیئرز لگے ہوئے ہوں گے کہ نہیں۔ جی اور فرمائیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں ہیوسٹن سے، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب ہیوسٹن میں ہے اور آئی سی یو میں آج کل کام کر رہے ہیں۔ پچھلے 1 سال سے انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کافی سارے پیشنٹس ان کے ہاتھ میں جو کووڈ-19 کی وجہ سے فوت ہوئے، تو ان کے کچھ سوال ہے، زیادہ سائیکالوجی ریلیٹڈ ہے، تو آپ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی فیصل صاحب ارشاد۔ جی بس سوال تو عجیب سا، بہرحال میں مطلب پلمونالوجسٹ ہوں، چیسٹ ڈیزیز نیچرلی کووڈ کی وجہ سے فرنٹ لائن پہ، اور میں آئی سی یو میں ہی ہوتا ہوں۔ تو ایک عجیب کشمکش ہے کہ مطلب لوگ جو ہے وہ مطلب بے گناہ ہیں، ہاتھ میں آپ کے مر رہے ہیں، آپ ہر چیز کر رہے ہیں، تو ایک عجیب جنگ شروع ہو جاتی ہے اللہ سے۔ تو اس کی مطلب وہ ایک میری طرف کا شعر ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کرے، ہم کو بس بدنام کیا۔ تو اس طرح کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، میں مطلب پریشان ہو جاتا ہوں کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب معذرت خواہ ہوں کہ ہم آج تاخیر سے آئے، آپ کو زحمت ہوئی انتظار کی۔ آپ یہ 2-3 چیزیں ہیں بس وہی عرض کی جا سکتی ہیں۔ جبر اور قدر کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اللہ کے کاموں میں حکمت کا ہے۔ کون ہے ڈاکٹر صاحب جو دم مار سکے؟ کون ہے جو کہہ بھی سکے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔ اس کی اصل راہ بندگی ہے کہ جو آپ کرتے ہیں وہی صحیح ہے، جو آپ کا فیصلہ ہے وہی درست ہے۔ میری ناقص عقل، میرا علم آپ کے فیصلوں تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے میں الجھ جاتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ کوئی نہیں اس کو حل کر سکتا ڈاکٹر صاحب۔ اب بچے کیوں مر جاتے ہیں، کسی آدمی کی معذوری کی پیدائش کیا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان گتھیوں کو سلجھانا شروع کریں تو یہ گتھیاں سلجھنے کے لیے ذات پاک تک پہنچنا جو ہو نہیں سکتا وہ بھی ایک چیز ہے، اس کی صفات تک پہنچنا وہ بھی ایک چیز ہے۔ اس پہ ہم نے ایک ریکارڈنگ بھی کرائی تھی کہ خیر اور شر کیا ہے، اگر کبھی موقع ملے تو اسے سن لیجئے گا۔ مگر اصل راہ بندگی ہے، بس جو جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے حکم سے جو کچھ ہے سو وہی صحیح ہے۔ ہمارے لیے کوئی راہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سر جھکا دیں، اور جو علم اللہ نے دیا ہے آپ کو
اس سے آپ انسانوں کی خدمت کرتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے علم اور ایک چیز ہے عبادت اور ایک چیز ہے خدمت۔ علم بہت لوگوں کو ملتا ہے، اسی طرح عبادت کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو علم کے بعد عبادت میں بھی اور خدمت میں بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹرز بہت ممتاز ہوتے ہیں کہ انہیں صحیح راہ اللہ سے مانگی، علم ملا، پھر عبادت، نماز، روزہ وغیرہ جو اللہ نے ضروری قرار دیا اسے کیا، پھر انہوں نے اللہ کے بندوں کی خدمت بھی کی، قطع نظر کہ کوئی کافر ہے، مومن ہے کیا نہیں ہے، لیکن انہوں نے خدمت کی، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ یہ ڈاکٹرز اگر ان کاموں میں نہ پڑیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے تو یہ تو ایسے ولی اللہ ہوتے ہیں کہ ان کا ہر قدم ان کی منزل ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک بندے کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا اور پانی نہیں پلایا، اور پھر میں بیمار تھا اور تم دیکھنے نہیں آئے۔ تو حیران ہو کے کہے گا کہ پروردگار آپ تو ان ساری چیزوں سے بلند و بالا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا ایک بندہ بھوکا تھا اور تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تم اسے کھانا کھلاتے نا تو تم مجھے وہیں پا لیتے۔ میرا ایک بندہ پیاسا تھا اور تم نے پانی نہیں پلایا، اگر تم اسے پانی پلاتے تو میں وہیں تھا، اور وہ مریض کو تم دوا دے دیتے تو وہ مریض جو تھا وہ اس کے پاس میں ہی تھا اگر تم اس کی عیادت کے لیے آتے۔ تو عیادت تو ڈاکٹر صاحب کم ہے، علاج اس سے کہیں وسیع تر ہے۔ تو جب آپ لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، اللہ اسی کے ساتھ ہے وہاں جہاں آپ ہیں۔ اللہ تو آپ کو وہیں مل جاتا ہے۔ تو اس لیے مجھے بھی تو بہت ری ایشورنگ ہے، کیونکہ یہ ایک اور چیز اکثر مطلب حلقوں میں کہ بھئی جن کا آپ علاج کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہے یا وہ کافر ہے، مطلب خیر میرے دماغ میں الحمدللہ کبھی یہ چیز نہیں گزرتی، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ، لیکن تو یہ آپ کی بات کافی ری ایشورنگ ہے۔ اور آپ کے عقیدے کے بیان میں آپ کو تقریباً پچھلے 8 سال سے سن رہا ہوں، 8-9 سال سے، تو آپ کی سنا ہے میں نے خیر اور شر کا جو عقیدے کے بعد میں آپ نے کیا تھا، اور اللہ کی طرف نسبت شر کی کرنا نہ کرنا، وہ ساری چیزیں میں نے سنی ہیں آپ کی۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اور خدا کرے کہ ہم اور آپ ہدایت پر رہیں۔ ڈاکٹر صاحب کوئی فرق نہ کریں، کافر ہو یا مومن ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، صرف مرتد ہیں جن کے علاج کو شریعت منع کرتی ہے، اور مرتد کی بھی علت یہ ہے کہ جو اس دین کو آج چھوڑ کے گیا ہے وہ اس دین کو کھیل تماشا بنا لے گا، اس کا مر جانا ہی اچھا ہے۔ اور ایک وہ جو حربی کافر ہے کہ آپ کے خلاف میدان جنگ میں اترا ہے، ہتھیار اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، اب دونوں میں سے ایک نے تو مرنا ہی ہے۔ ان دو کیٹیگریز کو چھوڑ کے آدمی چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، اس کا علاج ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھتے نہیں مسند احمد میں کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گلی میں، تو ایک جنازہ آیا اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ نے برجستہ فرمایا الیست نفسن، یہ زندگی نہیں تھی، یہ جان نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایک جہاد سے واپس زاد المعاد میں ابن قیم نے، اور بہت جگہ یہ حدیث مل جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، وہ کسی نے قتل کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا زمین کھودو اسے دفن کرو، جنازہ نہیں کچھ نہیں، بظاہر لگتا ہے وہ کافر تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس بیچاری نے کیا قصور کیا ہے کہ لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ کافر آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرتے رہے۔ کہیں کوئی واقعہ ایسا ہے کہ کسی کافر کے متعلق کچھ فرما دیا ہو کہ یہودیوں کی عیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے؟
سیدھی سادھی ترمذی کی روایت میں آتا ہے، یہودی لڑکا بیمار ہو گیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے بہت لوگ تھے۔ ایک حبشی تھا، بہت طاقتور، تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ مالش کیا کرتا تھا۔ پھر ایک مرتبہ گھوڑا تھا تو وہ اچھلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف، تو اس زمانے میں لوگ آپ کی خدمت بہت جگہ پہ آئے گا۔ وہ جو یہودی لڑکا تھا اس کو دیکھنے گئے، وہ بیمار تھا، تو سرہانے بیٹھے، اس سے بات چیت ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹے اگر تم اسلام قبول کر لو تو بہت اچھا۔ تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو مان جاؤ۔ اسے کلمہ پڑھا اور انتقال ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے ان قضا بی، میری وجہ سے اللہ نے اسے جنت میں ٹھکانہ دیا۔ ہم سب مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ اپنے رویے کے اصول طے کرنے چاہیے تاکہ ہم ان کے لیے رحمت بنیں، ہم ان کے لیے ہدایت کا سبب بنیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ وہ کافر ہے اور یہ ہے اور یہ۔ بالکل۔ جی مفتی صاحب، اویس صاحب میلبرن سے ہیں اور انہوں نے صبح 3:30 بجے سے جاگ رہے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اویس صاحب معذرت خواہ ہوں، دیر ہو گئی، وگرنہ آپ تو مسئلہ نہیں ہے۔ میرے 2-3 سوال تھے، اس میں سے میرا پہلا جو کوشچن تھا وہ یہ کہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہاں پہ آسٹریلیا میں لاک ڈاؤن تھا، تو تقریباً سارے ہی معاملات جو زندگی ہے وہ یہاں پہ ایک قسم کے اسٹاپ ہوئے تھے۔ سو اب سچویشن یہ ہے کہ یہاں پہ کرونا وائرس کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے اور بزنسز جو ہیں وہ دوبارہ اوپن ہو رہے ہیں اور مساجد بھی اوپن ہو رہی ہیں۔ تو کرونا وائرس کے دوران ظاہر ہے مساجد بھی بند تھیں، یہاں پہ جمعہ کی نماز اور باقی نمازیں جو ہیں وہ بھی ساری جو ہیں وہ منقطع ہونے تھی، آپ نہیں جا سکتے تھے۔ اب لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگ، چونکہ میں جاب پہ ہوتا ہوں تو فرائیڈے والے دن بھی ہماری جاب ہی ہوتی ہے، سو ان سے جب اجازت مانگی گئی تو انہوں نے تو صاف انکار کر دیا کہ آپ لوگ جمعہ کی نماز کے لیے نہیں جا سکتے، آپ اس کا کوئی اور سلوشن دیکھ لیں۔ سو ہم نے یوں کیا تھا کہ ہم قریب میں دوست ہیں، ہم لوگ کوئی 10-15 لوگ سے اکٹھے ہو کے ہم لوگ وہاں پہ گھر میں جمعہ کی نماز جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے، چونکہ وہاں سے مسجد بھی تھوڑی کافی فاصلے پہ ہے، 40-45 منٹس کی ڈرائیو پہ ہے۔ تو اب لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد جب مساجد دوبارہ اوپن ہوں گے تو اس سلسلے میں تھوڑی سی رہنمائی چاہیے تھی کہ اب کیا کیا جائے، کہ جاب چھوڑ دی جائے، ریزائن کر دیا جائے، یا اس طرح جو ہم لوگ گھر میں جمعہ پڑھتے ہیں اس طرح جمعہ ہو جائے گا، یا اس کے بدل میں ظہر کی نماز پڑھی جائے۔ تو اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ جو ہے وہ گائیڈنس دے دیں۔ دیکھیے وہ ایسا 3 باتیں، ایک تو یہ کہ جو آپ نے آج تک پڑھیں اور جو حکومت نے پابندی لگائی اور آپ کرتے ہیں اپنے گھر میں اجتماع اور یہ چیزیں، اس کو بھول جانا چاہیے۔ ایک ایمرجنسی کی صورت تھی، ہو گئی، اس کو انڈر ڈسکشن نہیں لانا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے بدل میں ظہر پڑھیں۔ بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ آپ جمعے کی نماز چھوڑ دیں اور ظہر پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ وبا ہے، اس کی وجہ وہ علتیں ہیں، اس کی وجہ وہ حالات ہیں جن حالات میں لوگ مبتلا ہو گئے۔ تیسری چیز رہ گئی کہ آپ نوکری چھوڑ دیں، یا ہرگز نہ کیجیے گا، قطعاً اس کو سوچیے بھی نہیں۔ اور ہر آدمی کی ضروریات اور مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ نوکری کا چھوڑنا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ رزق جو ہے نا، اس کی تنگی انسانوں کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، آپ دیکھتے نہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ لولا ان یکون الناس، ایسے نہ ہوتا کہ سارے ہی لوگ کافر ہو جاتے
تو یہ کافروں کو میں اتنا کچھ دے دیتا کہ اپنے گھروں کی چھتیں چاندی کی ڈالتے اور اپنے گھروں کی سیڑھیاں سونے کی بناتے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتا کہ ساری دنیا ہی ادھر چل پڑے گی تو میں تو اتنا کچھ کافروں کو دے دیتا۔ تو اللہ نے جو اس فتنے اور آزمائش میں مبتلا نہیں فرمایا وہ یہی چیز ہے اصل میں کہ انسان طبعی طور پہ کمزور ہے، تو جو ایمرجنسی ہے وہ ٹھیک ہے۔ آخر یہ مسائل کس دن کام آئیں گے؟ سوچیں نا، شریعت نے جمعے کے بدلے میں ظہر پڑھنے کی جو اجازت دی ہے وہ کس دن اس مسئلے پہ کب عمل ہوگا؟ اس پہ بھی تو ہم نے ہی عمل کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ نماز قضا نہ کی جائے، لیکن قضا ہو جائے تو جو قضا کے مسائل ہیں ان پہ بھی تو ہم نے ہی عمل کرنا ہے، کوئی غیر مسلم تو نہیں آئے گا ان چیزوں پہ عمل کرنے۔ آپ یہ احتیاط کریں کہ بہت احتیاط ہے کہ اس وقت جہاں آپ رہتے ہیں اس شہر میں جمعے کی نماز ہر جگہ ہو گئی ہو، بس اس کے بعد اپنی ظہر پڑھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ نوکری چھوڑنا اور یہ چیزیں چھوڑنا یہ نہیں ہے، وہ ان کی حکومت ہے، ان کی اطاعت ضروری ہے، ان کے ملک کے قوانین ماننے ضروری ہیں، اور ان کے انڈر ان کے قوانین کے تحت رہ کے جس حد تک ہو سکے اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، لیکن کسی بھی ملک کے قانون کو نہیں توڑنا چاہیے، یہ چیز۔ بہت شکریہ سر۔ جی مفتی صاحب، جی اویس صاحب آپ کا کوئی ایک اور سوال بھی غالباً ہے؟ جی، جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ کسی بھی ملک میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا قانون نہیں توڑنا چاہیے، تو یہاں پہ بہت سارے ایسے فرینڈز ہیں جو کہ آسٹریلیا میں پاکستان سے اسٹوڈنٹ ویزا پہ آتے ہیں، یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ ویزا جب آپ پاکستان سے ڈالتے ہیں تو اس پہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ فورتھ نائٹلی 40 آور سے زیادہ کام نہیں کر سکتے یہاں پہ آسٹریلیا میں، مطلب آپ ویک کے ایک ہفتے کے آپ 20 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا لائف سٹائل جو ہے وہ پاکستان جیسا تو ہے نہیں، ایکسپینسو ہے، اور اگر آپ 20 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ ایک ایوریج پرسن کی بات کروں تو صرف وہ اپنا یہاں پہ اخراجات رہنے کے پورے کر سکتا ہے، سیونگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس سلسلے میں پھر لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، وہ مطلب ویزا کنڈیشن کو بریچ کرتے ہیں، اس کو قانون کو توڑتے ہیں اور زیادہ 40 آورس گھنٹے کے اور سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مفتی صاحب یہ بھی کافی سارے دوست جو ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں اور اس سلسلے میں بھی تھوڑی رہنمائی کرتے ہیں کہ کیا اس طرح کرنا مناسب ہے، جائز ہوگا، یا کہ اس کو اس طرح نہ کیا جائے؟ اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی ملک کا قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، حق بھی نہیں بنتا، اور جہاں رہنا ہے وہاں ان کے قوانین کی پابندی کرنی ہے، اور خاص طور پہ اگر اوتھ لے لیا اور انہوں نے اپنی سٹیزن شپ دے دی تو پھر تو اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنی قسم اور حلف کو توڑے نہیں۔ لیکن جو لوگ 48 آورز کام کرتے ہیں، جو کچھ بھی 20 آورز سے زیادہ ہوتا ہے، جو کچھ بھی، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ان لوگوں کو قانون کا توڑنا، وہ اللہ کے ہاں قابل گرفت ہے، اور ایک ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کمائی ہوتی ہے پیسہ وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ محنت تو بہرحال اس نے کی ہے نا، اس کی محنت کا بھی تو کوئی اجر، کوئی وقت کوئی جو اس نے دیا ہے۔ اور ریلیکسیشن ایک اس کی صورت ہے کہ وہ اضطرار میں پھنس گیا، کہ اگر وہ پیسے نہیں کماتا، گھر کا کرایہ، جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں نا، نیڈز آف لائف، وہ پوری نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ گورنمنٹ کے اس قانون کے ایسی چیز جس میں دوسرے لوگ متاثر نہ ہوتے ہوں، صرف انڈیویجولی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا حکومت کا قانون تو فرض کیجئے ٹوٹتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو یہ خود مارا جاتا ہے، خود اس کے اپنے لیے مصیبتیں بن جاتی ہیں، اس صورت میں گنجائش ہے۔ لیکن لوگوں کو چاہیے کہ ترجیح قانون کو ہی دیں، اس کی پابندی کریں اور قانونی راستے ہی تلاش کریں۔ ہم نے جتنی مغرب کی اقوام کو دیکھا ہے
ہم نے بہت جگہ پہ دیکھا کہ قانونی طور پر بات کی جائے، عذر بیان کیا جائے، سمجھایا بتایا جائے تو کئی لوگ الاؤ کر دیتے ہیں کہ اچھا آپ یہ کر لیں، آپ کے لیے یہ کنسیشن ہے، تو اس راستے کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ لیکن جو بھی کمائی ہوگی نا وہ انسانی محنت ہے، وہ جائز ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ حرام کی کمائی نہ ہو۔ مثلاً فرض کیجئے پورک ہے، کاروبار ہے، تو اس پہ 10 گھنٹے لگاتا ہے تو وہ کمائی اصلاً ہی حرام ہے، اور اس کی بجائے کام جائز کرتا ہے، حکومت کے قانون کے خلاف چلتا ہے، لیکن اس کو وہ گناہ ہوگا قانون توڑنے کا، اور ادھر کمائی اس کی حلال ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ کسی بھی انسان کو قید غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ حریت، آزادی، یہ ہر آدمی کا حق ہے، کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا، ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کوئی کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ پانی اس نے لا کر پلانا ہے تو چاہے 2 منٹ ہی لگتے ہوں، لیکن 2 منٹ کے لیے اس کا وقت اس کے کھاتے میں چلا گیا، اور یہ آدمی جو پانی لا رہا ہے 2 منٹ کے لیے اسے، لیکن اس کا تو غلام ہو گیا نا، یہ آزادی کے خلاف نہ ہوئی بات۔ اس لیے شریعت اس کو مانتی نہیں ہو، کہتی ہے اصل حریت ہے، آزادی ہے۔ اور یہ جو تم لوگ ایک دوسرے سے کام لیتے ہو کہ یہ دیوار تعمیر کر دیں، اچھا اتنا یہ مجھے پڑھا دیں، اچھا اتنی چیز لکھ دیں، تو گھنٹے 2 4 10 20 گھنٹوں کے لیے اس کی اجرت شریعت کہتی ہے یہ نہیں ہے کہ انسانی خدمات کا تم نے کوئی معاوضہ دے دیا ہے، یہ تو اس لیے ہے کہ وہ تمہارا گھر چلتا رہے، ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں، وگرنہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی آزادی پر قدغن لگاؤ۔ یہ ہے اصل چیز اسلام کی، حریت اور آزادی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محتاط ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری عطا کر دو، اس لیے کہ وہ جانتے تھے، انہوں نے تو یہ سکھایا ہے کہ انسان بنیادی طور پہ اس کا پابند ہی نہیں ہے۔ وہ پابندی کیوں اختیار کرتا ہے بیچارہ؟ اس لیے کہ اس کا کچن چلتا رہے، ضروریات زندگی پوری ہوتے رہیں۔ اس بنیاد پر جو اس آدمی نے قانون جو کچھ بھی کیا ہے، لیکن وہ جو 10 12 گھنٹے کے صرف کیے ہیں نا، اس کمائی کو ہم حرام نہیں قرار دے سکتے، اس لیے کہ انسانیت کا شرف اس نے اپنے تئیں ختم کر دیا ہے کہ 10 گھنٹے کسی کی غلامی میں چلا گیا۔ یہ ہے بات۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ فیصل صاحب ہیں جرمنی سے۔ فیصل صاحب آپ میوٹ کریں، انمیوٹ ہو جائیں جی۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 سوال ہیں، میں ان کو اب سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایک مصنف ہے ڈاکٹر مودی، USA سے بلانگ کرتے ہیں، انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، لائف آفٹر لائف اور ریفلیکشنز آف لائف، تو اس میں انہوں نے یہ ہے کہ کافی مشاہدات کو اکٹھے کیے ہیں، جو لوگ جو مریض بہت شدید بیماری کی حالت میں 10 15 منٹ کے لیے مردہ تصور کیے گئے، اور ان کے انہوں نے انٹرویوز کو کلیکٹ کیا جو کہ مختلف باشندے اور مختلف ایریا سے بلانگ کرتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جب ڈاکٹروں نے ان کو مصنوعی تنفس کے ذریعے ہوش میں لائے تو انہوں نے کافی عجیب و غریب مشاہدات دیکھے اور جو انہوں نے بیان کیے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی جسم جو ان سے ہے وہ روح یا جو جسم ان کے موجودہ جسم سے نکل کے کسی اور فارم میں چلی گئی، اور وہ کسی مطلب اپنے جو زندگی کے حالات تھے ان کو دکھائے گئے ملٹی ڈائمینشنل اس میں، جو کہ وہ بیان نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے جو عزیز و اقارب جو دنیا سے جا چکے تھے ان کو بھی انہوں نے دیکھا، اور پھر وہ کچھ دیر بعد وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ان کو کوشش کر رہے ہیں، اور جس وجہ سے کچھ دیر بعد وہ واپس آ گئے۔
تو اس بارے میں جاننا تھا کہ اس بارے میں شرعی کیا ہے، کیونکہ ایک تو وہ اس کا مطلب ہے مرے نہیں تھے کہ وہ موت کے بعد کے واقعات انہوں نے دیکھے، یا ممکن ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی جھلکیاں ان کو نظر آئی ہو جبکہ روح اور جسم کا جو تعلق ہے اتنا اکیلے کے اتنا مضبوط نہ رہا ہو اس طرح کی حالت میں. تو اس بارے میں شرعی بارے میں اگر آپ کوئی وضاحت کر دیں تو اس. ایک سوال. جی ایک سوال. اچھا فیصل صاحب معذرت خواہ ہیں، آج تاخیر ہو گئی اور ٹریفک کا مسئلہ بن گیا. بہت دلچسپ بات ہے جو آپ نے چھیڑی ہے، اور اگر اس پہ بات کرنے بیٹھے تو ہفتہ بھی ناکافی ہے. وہ فیصل صاحب پوری ایک دنیا ہے، ہماری عقل سے بہت ماوراء ہے، اور وہ جو دنیا ہے وہ اتنی وسیع، اتنی پرکشش اور اتنی تجربات پہ مشتمل ہے کہ عقل انسانی میں نہیں آ سکتی. عقل ہماری اس دنیا کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. اس جہان کا کوئی سرا ہی نہیں ملتا، اور ایسی عجیب و غریب چیزیں. ان صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے، آپ کو ہمارے ہاں بھی ملے گا. مثلا آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو بہت بڑی مثال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کی وفات کا واقعہ. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے 2 مرتبہ نماز پڑھی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تو کیس وہ ایکسیپشنل ہے کہ اس زمانے میں طبیعت خراب ہو گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فیصلہ فرمانے کے لیے کہیں قتل کے مقدمے میں تشریف لے گئے تھے، تو یہاں اذان ہو گئی. جب آپ آئے تو لوگوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور عبد الرحمن ابن عوف پریشان تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کا انتقال اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اپنے کسی امتی کے پیچھے نماز نہ. عبد الرحمن کا بڑا مقام تھا. یعنی آپ دیکھیں تو حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما دونوں نے اپنی خلافت کے آخری دور میں انہیں کہا کہ یہ خلیفہ ہوں. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آیا. انتقال ہو گیا بظاہر، عورتیں رونے لگیں، مردوں میں خبر پھیل گئی، جو لوگ بھی تھے سب نے کہا کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. وہ کچھ وقفے کے بعد ہوش میں آ گئے، اور انہوں نے کہا مت رو، میں بھی زندہ ہوں، میری وفات نہیں ہوئی. اور پھر انہوں نے کہا عجیب و غریب بات تمہیں بتاؤں کہ میں ایک ایسے جہان میں چلا گیا جہاں پہ بہت خوش و خرم اور بہت اچھے جوان میرے پاس آئے، اور اس کے ساتھ میں نے دیکھا کہ بہت ہیبت زدہ سیاہ رنگ اپنے ہاتھوں میں گرز اٹھائے ہوئے وہ بھی آ گئے. میں نے کہا دیکھتا رہا کہ یہ کون ہے. تو ایک عذاب کے فرشتے تھے اور ایک خدا کی رحمت کے فرشتے تھے. تو جو عذاب والے فرشتے تھے انہوں نے چاہا کہ مجھ سے سوال و جواب شروع کریں. تو جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ اس سے سوال جواب نہیں کیے جا سکتے. تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ان لوگوں میں سے ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آتے اور ان کی اپنی والدہ کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ ان کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص اللہ کے نزدیک صالح ہے، نیک. عبد الرحمن ایسا ہے کہ اس کی پیدائش سے بھی پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ عبد الرحمن اللہ کا مطیع فرما بردار آدمی. کہنے لگے میں نے یہ دیکھا، اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. ایسی بہت چیزیں ہو جاتی ہیں. رشتہ دار بھی ملتے ہیں، خواب میں آ جاتے ہیں.
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے محلے میں ایک رہتی تھیں خاتون، تو ابو سعید رضی اللہ عنہ وہ خاتون کا انتقال ہو چکا، کب کیا انہوں نے کہا کسی اپنے عزیز سے کہ ابو سعید آ رہے ہیں، اتنے دن کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، تو ان کے کفن میں ایک کفن رکھ دینا، کیونکہ میرا کفن پرانا ہو گیا ہے، تو میرے جو ہمسائے ہیں ادھر ادھر کی قبریں وہ مجھے دیکھتے ہیں طرز سے، مجھے نہیں اچھا لگتا، تو ایک کفن بھیج دینا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کو واقعی انتقال ہو گیا، اور اس خواب پہ عمل کیا گیا قبر میں۔ اسی لیے حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ خواتین کے لیے کفن میں بہتر سے بہتر چادر، اور مردوں کے لیے اس زمانے میں جو سب سے اچھا کفن کا کپڑا بکتا ہو وہ لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو اب یہ چل پڑا ہے نا ٹرینڈ کے، ہمیشہ لٹھے کا کفن ہوتا ہے، لیکن اصل شریعت یہ کہتی ہے کہ عورتوں کے لیے جیسے ریشمی کپڑا لے لیا جائے، 5 چادریں ہیں تو 5 چادریں ریشمی لے لی جائیں، والدہ کے لیے ہیں، بہنوں کے لیے ہیں، بیوی کے لیے ہیں، بیٹیوں کے لیے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے نا۔ فقہا نے صراحت سے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ریشم کا کپڑا اس کا کفن اچھا ہے، اور مردوں کے لیے ریشم جائز نہیں ہے، تو اس وقت مارکیٹ میں سب سے اچھا کپڑا اس کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی میتوں کو اچھا کفن دو، اور تمہیں معلوم نہیں ہے یہ جب پہنچتی ہیں، وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ رشتہ دار نظر آتے ہیں، اور یہ فرمایا جب پہنچتی ہیں وہاں پہ تو وہ کفن کو دیکھ کے بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارے ورثاء نے ہمیں یہ کفن دیا۔ حتیٰ کہ یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی جنگ یمامہ میں، تو ان کے جسم پر جو ہتھیار تھے بڑے قیمتی تھے، ایک آدمی نے چوری کی اور جا کر اس نے ہتھیاروں کو گڑھا کھود کے اس کے اندر دفن کر دیا کہ چلو جب فوجیں چلی جائیں گی تو، اور اس نے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اس پہ 3 پتھر بھی رکھ دیے، اور اسے بظاہر اس نے چولہا بنا لیا، ہنڈیا چڑھا دی۔ تو اس آدمی نے میت نے خواب میں آ کے کسی کو کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ خیانت ہو گئی ہے، فوج کی اس خیانت کو دور کریں، اور دیکھو یہ جو میرا اسلحہ تھا یہ میری چیز تھی، خلافت حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی مال غنیمت میں جانی تھی، فلاں شخص نے اتار گیا ہے، پھر اس نے اس طرح کیا ہے، اور جاؤ اور اس کی ہنڈیا اٹھاؤ اور چولہے کو توڑو اور زمین کو کھودو تو نیچے میرا اسلحہ برآمد ہو جائے گا۔ وہ گئے، انہوں نے ویسے ہی کیا، اور اسلحہ لا کر انہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ یہ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ اس دنیا سے گئے تو تعلقات کٹ جاتے ہیں، اس حد تک ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے اعزاء، اپنے دوستوں، اپنے والدین کے بعد کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کی شرمندگی وہاں تک پہنچتی ہے کہ ہمارے ورثاء، میرا بیٹا بیٹی، میرے یہ جو ہیں یہ کن کرتوتوں میں پڑ گئے ہیں۔ پھر وہ جب دیکھتے ہیں ان کے گناہ تو استغفار بھی کرتے ہیں، اور جب نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ معراج میں کیا ہوا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی روایات کو کھولے نا، معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب پہنچا ایک جگہ پہ تو انہوں نے کہا کہ سلم علیہ، انہیں سلام کریں، یہ آپ کے والد ہیں، آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے کا آنا اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آنا بہت مبارک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام طواف کے لیے اٹھے تو فرشتوں پر کپ کپی طاری ہو گئی، ان کی عزت اور احترام کی وجہ سے فرشتے کانپنے لگے، وہ بڑے جلیل القدر۔ پھر آدم علیہ السلام تک پہنچے تو فرمایا میں نے سلام کیا، ان کا اچھے بیٹے کا آنا مبارک، اور یہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ دائیں طرف کو دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، بائیں طرف کو دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا یہ ان کی اولاد جو دائیں طرف ہے جنت میں ہے، اسے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور جہنمیوں کو دیکھ کے روتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، حتیٰ کہ وفات کے بعد وہ خبر دیتے ہیں کہ میں کہاں پہنچا ہوں۔ کسی اور کا ذکر کیا کریں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ اپنے شاگرد کو خواب میں آئے تو ان کا حضرت کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا میں فلاں مقام پہ ہوں، اور تم جب آؤ گے یہاں اس دنیا میں تو تمہیں مجھ سے 2 یا 4 کتنے مقامات فرمایا تم مجھ سے اوپر ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اس کی بھی وجوہ ہے، پھر اسے لکھا ہے۔ آپ اس سلسلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الروح پڑھیے۔ یہ اب اعتراضات ہوتے ہیں لوگوں کو، اب یہ منکر ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کتاب، کون کہتا ہے یار کہ ان کی کتاب نہیں؟ ان کی زندگی میں بھی لوگ مانتے تھے، ان کے بعد والوں نے بھی حوالے اس کتاب کے دیے ہیں۔ کتاب الروح میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایسے عجیب و غریب چیزیں جمع کی ہیں کہ دنگ رہ جاتی ہے عقل کہ یہ دنیا ہے کیا، بعد میں ہونا کیا۔ کتنے قصے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حج یا عمرے سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا رات میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ عبداللہ پریشان، کہنے لگے میں نے رات ایک آدمی کو دیکھا ہے، آگ سر سے پاؤں تک لگی ہوئی ہے اور وہ کنویں سے نکلا ہے اور بھاگتا چلا جا رہا ہے اور فرشتے مارتے ہیں، اور مجھے کہتا ہے عبداللہ پانی پلاؤ پانی پلاؤ۔ میں حیران کہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ تو میں نے کسی فرشتے سے یہ پوچھا کس سے کہ کون ہے؟ ان کے یہ ابو جہل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف پہ کوئی صاحب چلے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سے کہو ہوش کرے۔ قحط کے زمانے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اگلے دن جب پتہ چلا رونے لگے اور کہنے لگے اللہ تو جانتا ہے عمر کی جتنی عقل ہے اس کا انتہائی درجے کا وہ استعمال کرتا ہے۔ بہت چیزیں ایسی، بہت، کتنے واقعات ہیں۔ اس لیے وہ جہان کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ جسم قوی ہے یا روح قوی ہے؟ جسم زیادہ سٹرانگ ہے یا روح؟ ظاہر ہے کہ روح کی طاقت زیادہ ہے۔ اس لیے جب اس جہان سے روح نکلتی ہے تو جسم تو ایسے ہی ہے جسے رضائی اتار کر الگ رکھ دی، اثر کچھ نہ کچھ روح اور جسم کا رہتا ہے، لیکن روح اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ پہلی جمپ اس کی جو ہوتی ہے چند سیکنڈ کی، وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ جاتی۔ اتنی طاقت ہے اس روح، اور جدھر سے گزرتی ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سلام کرتے ہیں کہ ایسی خوشبودار روح، ایسی خوشبو، یہ سب ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہم بعد والوں کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے، تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ، ان کا تو ذکر ہی، اسی لیے ہم براہ راست حدیث پہ جا رہے ہیں کہ جتنے لوگوں کے عقائد میں خرابی آ گئی ہے نا، انہیں ان حدیث کو کہاں لے جائیں گے؟ ان حدیث کو پہلے تو امت میں سے کسی کو نہیں سوجا، یہ تمہیں ہی سوجا ہے کیا حدیث کا انکار کرو۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے بصرہ میں 2 ہی آدمی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ بصرہ والے تلے ہوئے تھے کہ خلافت طلحہ کو ملے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد، اہل مدینہ اور باقی اکابر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ تو عمران رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی ہوا ہے اور انہیں بیماری ہو گئی، اور وہ بستر پر چارپائی پر انہیں لٹا دیتے تھے، اور جو حصہ تھا درمیان میں چارپائی کا اسے کاٹ دیتے تھے، اور نیچے وہ مٹی کے بڑے بڑے کوزے، پیالے، یہ چیزیں رکھتے تھے، اور خون بہتا رہتا تھا۔ تو کسی نے کہا عبد الرحمن خون کا علاج یہ ہے کہ آپ گرم لوہا لگوائیں زخموں کے مقامات پر۔ انہیں اس پہ عمل کر لیا، ٹھیک ہو گئے۔ پھر جب دوبارہ وہ زخم کھلے ہیں
تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بہت لوگوں کے اصرار کے باوجود نہیں مانے. انہوں نے کہا میں قطعاً یہ نہیں کروں گا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور ان کا عبد الرحمن لوگ تم پہ تنقید کرتے ہیں کہ تم علاج نہیں کرا رہے مگر تم ٹھیک کرتے ہو. کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زخموں پہ گرم لوہا مت لگاؤ، منع کیا تھا، تم ٹھیک کر رہے. تو انہوں نے کہا میرے بھائی مجھے تو یہ حدیث پتہ ہی نہیں تھی. میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں جب بھی تہجد کے لیے اٹھتا تھا تو اللہ کے فرشتے لائن لگا کے مجھ سے ہاتھ ملاتے تھے. پھر جب میں بیمار ہوا اور لوہے کا استعمال کیا تو اس کے بعد فرشتوں نے آنا چھوڑ دیا. تو میں سوچتا رہا کہ میں نے کیا ایسی بات کی ہے کہ فرشتے اب آتے ہی نہیں ہیں. تو تم نے جو بتایا ہے کہ فرشتے اس وجہ سے رک گئے تھے. اور پھر انہوں نے فرمایا اب آتے ہیں میرے پاس فرشتے. روح جو ہے نا، روح، اس کے متعلق اب اگر امام رازی نے جو علم پہ کتاب لکھی ہے اور ابو علی سینا نے جو اپنی کتاب شفا کے آخر پر لکھا، اب شفا کون پڑھتا ہے؟ ایسی کتاب جو آکسفورڈ کے نصاب میں داخل ہوئی ہو. اللہ کا شکر ہے ہمارے استاد تھے مفتی عبدالحمید صاحب سیتا پوری. ہم نے ان سے حجت اللہ بھی پڑھی تھی، ابو علی سینا کو پڑھا تھا، طب کو پڑھا تھا. یہاں پہنچ کے اتنا بڑا یہ فزکس کا ماہر ہے، طب کا ماہر ہے. ابو علی سینا عاجز آ گیا ہے شفا کے آخر پہ اور ساری ان میٹا فزکس چیزوں کا اقرار کیا. اس نے کہا کہ ارواح کا اس کا انکار نہ کرو کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ابو علی سینا نے لکھا ہے یہ چیزیں پیش آتی ہیں، بالکل آتی ہیں. کئی حالات وہ جب موت کا وقت شروع ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، روحیں آ جاتی ہیں. آپ نے علامہ اقبال کو نہیں پڑھا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں، ایک معاملہ ہے اس پہ چلتے چلتے فارسی کی شاعری میں کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو نزع کے عالم میں میری روح نکلنے سے پہلے خدا مجھے محروم کر دے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ دوں. کئی لوگ ہیں جن کے ورثاء نے لکھا کہ وفات سے پہلے اتنے یعنی اٹھ نہیں سکتے تھے اور ایک دم سے جھٹکا لگا اور انہیں اپنے آپ کو اٹھانا چاہا اور پھر روتے رہے اور کہا کہاں حضرت آپ کا قدم مبارک، کہاں آپ کا جسم اور کہاں میرا یہ ناپاک سینہ. یہی علامہ اقبال نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک اس کو چومتا ہے امتی، پھر جا کے موت آتی ہے. ایسے نصیب والے بھی ہیں. اور یہ علامہ اقبال کی بات کوئی حوالہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی مفتی تو نہیں تھے نا، ہم اس سے بھی بڑے حوالے دیں. بھوپال والوں سے پوچھیے، اگر یہاں کوئی بھوپال والا سن رہا ہو وہ چلے جائیں خانقاہ شریف. ویسے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ کے اولاد اب تک اس خانقاہ میں، خانقاہ مجددیہ. ہمارے حضرت بہت جاتے تھے، مولانا میاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ بہت جاتے تھے. شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ جو تھے ان کے والد کے ساتھ یہ پیش آیا تھا. بہت بڑے مشائخ میں سے، اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، اور وفات سے چند لمحہ پہلے اٹھ بیٹھے اور کہا کہ کہاں حضرت آپ کا قدم مبارک اور کہاں میرا سینہ، ناپاک سینہ. ایسی بہت سی چیزیں ملیں. یہ عبداللہ ابن مبارک ہیں، انہوں نے منع کر دیا، ان کا میں نے کلمہ پڑھ لیا نا، مرنے دو مجھے. کتنے واقعات ہیں، اس لیے ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بہت وسیع جہان ہے اور شکر کریں کہ اس دنیا سے نجات ملے. وہ تو کیا کہنے اس جہان کے، کیا چیزیں ہیں اس جہان میں، کیا مقامات ہیں، کیا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حق تعالی شانو کی زیارت ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا قرب ہے، اس کی محبتیں ہیں، اس کی عنایات ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کے لیے آنا ہے، کوئی تھوڑی چیزیں ہیں.
اچھا آگے چلیے. جی بہت شکریہ. جی دوسرا سوال مختصر آپ سے عرض کروں کہ یہ جرمنی میں بالخصوص یہاں پہ عیسائی قبرستان میں مسلمانوں کے لیے انہوں نے تھوڑا سا جگہ مختص کی ہوئی ہے، تو ایسے جگہوں قبرستان میں میت کو دفن کرنا میں کیا شریعت کے احکام ہے، یا بہتر ہے یا اپنے آبائی اسلامی ملک میں دفن کیا جائے؟ کیونکہ ان کے قبرستان میں جو آپ دیکھیں کہ کافی بڑے بڑے کراس اور اس طرح کے جو اینجلز کے مورتیاں بنی ہوتی ہیں، لیکن جو مسلمانوں کا سائڈ میں جگہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو کراس اور یہ جو اینجلز کی جو چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس بارے میں آپ سے وضاحت چاہیے. میت کو دیکھیں منتقل کرنے کی سرے سے اجازت ہی نہیں ہے. یہ جتنی میتیں لندن سے فلاں سے پاکستان لائی جاتی ہیں، شرعاً یہ طریقہ ٹھیک ہی نہیں ہے، قطعاً نہیں کرنا چاہیے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس مسلمان کا جس جگہ پر انتقال ہو جائے وہیں جنازہ اور وہیں تدفین کر دی جائے. بعض فقہا نے یہ اجازت دی ہے کہ شہر کے قرب و جوار میں دفن کر دیا جائے. بعض یہ کہتے ہیں کہ مسافت یعنی تقریباً 78 کلومیٹرز جہاں پہنچ کے آدمی مسافر ہو جاتا ہے، اس حد کے اندر میت کی تدفین ہو سکتی. یہ فقہا کی مختلف آراء ہیں، لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہوا کہ میتوں کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لایا جائے اور یہاں سے یہاں لایا جائے. یہ منع ہے. اس لیے جرمنی ہو یا کوئی بھی ملک ہو، مسلمانوں کو اپنے قبرستان بنانے پڑیں گے، وہیں تدفین کرنی پڑے گی. اور پھر اپنی تدفین کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کرنا، کسی صالح آدمی کے قرب و جوار میں دفن ہونا، کسی صالح آدمی کے قبرستان میں دفن ہونا، یہ بہت بڑی نیکی اور شرف کی بات ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس انسان کے شامل حال ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرماتے ہیں. اپنی قبر کے لیے اچھی جگہ کا تلاش کرنا، یہ اب یہ نئے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں پہلے ان کا دین کیا تھا، کہ یہ بھی ایک بدعت. لا حول ولا قوت الا باللہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی قبر کی جگہ تلاش کرتے رہے. وفات سے پہلے انہوں نے اظہار کیا اور انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور فرمایا کہ عبداللہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ عمر یہ کہتا ہے. اور فرمایا یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین، کمال کی بات ہے، فرمایا یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے میں نے آج تمہارا کوئی کام کیا نہیں تو آج میں تمہارا امیر بھی نہیں. فرمایا ام المومنین رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ عمر کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں اگر جگہ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، اپنے شوہر اپنے والد کے پہلو میں، تو آپ کی بہت مہربانی عنایت، میں چاہتا ہوں وہ جگہ مجھے دے دیں. تو عبداللہ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شدت قاتلانہ حملے کے باوجود بار بار دروازے کی طرف دیکھتے رہے. عبداللہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا امیر المومنین مبارک ہو، میں بڑی اچھی خبر آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں جب گیا ہوں تو ام المومنین رضی اللہ عنہ رو رہی تھیں آپ کی وجہ سے. جب میں نے پیغام عرض کیا تو فرمایا کہ میں یقیناً عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی جان پر ترجیح دوں گی، اگرچہ یہ قبر کی جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی. کیوں رکھی تھی ام المومنین رضی اللہ عنہ نے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں قبر کا ہونا کوئی شرف نہیں ہے تو کس لیے یہ تاریخ میں آتے رہی ہیں چیزیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گہری سانس لی اور فرمایا اکبر ہمی، ساری زندگی یہی خیال آتا رہا، سب سے زیادہ پریشانی اسی کی تھی کہ قبر کے لیے وہاں جگہ مل جائے گی کہ نہیں. اور پھر احتیاط دیکھیں، فرمایا کہ میرا جنازہ لے جا کر رکھ دینا اور ام المومنین سے دوبارہ پوچھنا. ایسے نہ، مطلب یہ کہ
انہوں نے فرط جذبات میں میرے ساتھ تعلق میں کہیں غلبہ ہوا ہو طبیعت پہ تو اجازت دے دی، اور اصل میں نہ دینا چاہتی ہوں۔ تو فرمایا میرا جنازہ لے جا کر رکھ دینا، اور پھر پوچھنا، اور پھر ارشاد فرمائیں تو مجھے تدفین کرنا، وگرنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قبر کے لیے جگہ کو مختص کیا؟ تو اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین پھر وہاں ہوئی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اپنے لیے قبر کی اچھی جگہ تلاش کرنا کہ کسی صالح کے پہلو میں، اس کے قدموں میں ادھر ادھر دفن ہو، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی وجہ سے آپ حیدرآباد والوں سے پوچھیں، اورنگ آباد والوں سے، بلکہ 3 دنیا کے بڑے بادشاہ اپنی ماؤں کے پاؤں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ یہی چیزیں تھیں مسلمانوں میں رائج رہی ہیں، اس لیے الگ قبرستان اپنا بنائیں، اور جو یہ لاشوں کا لانا اور لے جانا ہے نہیں کرنا، پیسہ بھی خام خواہ خرچ کرنا ہے، اس کو انہی کے ایصال ثواب میں خرچ کر دیں۔ جنت البقیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر پتھر رکھ دو، یہ میرے بھائی عثمان کی قبر ہے، اور پھر فرمایا کہ میرے خاندان میں سے کسی کا بھی انتقال ہو تو عثمان کے ساتھ دفن کرنا، یہاں دفن کرنا، یہاں کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بقیع والے میرے ساتھ اٹھیں گے، سوائے ایک چیز کے جنت البقیع کو ہمیشہ ترجیح دیتے رہیں۔ ایک دن کسی کی قبر کی کھدائی ہو رہی تھی تو تشریف فرماتے، فرمایا کاش یہ سفر میں مرتا، مدینہ منورہ میں اس کی موت نہ ہوتی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ مدینہ جیسی پاک زمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو مسافر ہوتا ہے نا سفر میں مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو کہاں پیدا ہوا تھا، اس سے لے کر اس زمین کو ناپو جہاں اس کا انتقال ہوا ہے، اور یہ سارا اتنا بڑا ٹکڑا اس کو جنگل میں دے دو، اس کو جنت میں دے دو کہ یہ میرا بندہ مسافرت کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، مسافر تھا انتقال ہو گیا۔ تو مسافر کون پوچھنے والا ہوتا ہے، کون اتنا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے؟ اس پہ فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ سے بہتر اس کی ہے قبر جہاں سے وہ اسے تدفین کرتے ہیں، تو مولد سے لے کر مدفن تک یہ زمین اللہ اسے جنت دے دیتا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے۔ ایسے ہی تو نہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت کہا گیا کہ کھولیں دروازہ اور یہاں عبد الرحمن بھی دفن ہوں گے، لیکن پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا گیا وفات کے مرض میں کہ آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ دیں گے، ہم نے بندوبست کر لیا، اور ہو بھی جاتا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ حیات تھی ان کی، وہ تو بعد میں ان کا انتقال ہوا ہے، کئی سالوں کے بعد۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال 58 میں ہوا ہے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال 32 ہجری میں ہوا ہے۔ تو دیکھ لیں 32 اور 58 میں کتنے سال کا فرق ہے، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ دے بھی دیتی قبر کی جگہ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے جب کہا گیا وفات سے پہلے کہ حضرت وہاں آپ کی قبر ہے، تو انہوں نے کہا یہ نہ کرنا، میں اور سعد ہم دونوں احد میں شرکت کے لیے آ رہے تھے، اور مجھے سعد سے بہت محبت تھی، اور سعد کو مجھ سے بھی بڑی محبت تھی، تو میں نے کہا کہ سعد جی چاہتا ہے مرنے کے بعد بھی اکٹھے رہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم میں سے جو پہلے مر جائے اسے جس جگہ دفن کیا جائے، دوسرے کو چاہیے کہ اس کے برابر کا خیال رکھے کہ دوسری قبر اس کی ہو۔ تو میں نے کہا سعد بالکل ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ اپنی، یا میرے ساتھ تم اپنی قبر بنانا۔ تو کہنے لگے اگرچہ شرف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قبر ہو جائے، لیکن میں شرمندہ ہوں کہ اگر میرا وعدہ ٹوٹ گیا تو قیامت میں سعد کو کیا منہ دکھاؤں۔
قیامت میں ساتھ سے ملاقات ہوگی تو کیا کہوں گا؟ یہ ہے ایفاء عہد، اور یہ ہے وفا نام کی چیز جو لوگوں میں اٹھ گئی ہے۔ ایسی وفا نبھائی کہ سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی قبریں دونوں کی ایک تھیں، یعنی برابر برابر تھی۔ آپ نے جو فرمایا ہے کہ سوال مختصر کرتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں، آپ کو معذرت نہیں کرنی چاہیے، اب میری حالت یہ ہے کہ جواب مختصر نہیں ہو سکتا، میں خود معذرت خواہ ہوں۔ جی مفتی صاحب، ایک دو حضرات اور ہیں، ہمایوں صاحب ہیں کیلگری سے، ان کو کچھ سوال ہیں۔ جی ہمایوں صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال، چونکہ ہم ادھر شمال میں رہتے ہیں کینیڈا میں، تو عشاء کا وقت بہت کم ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں ایک سوال ہے۔ چونکہ عشاء کا آخری وقت جس پر ائمہ کا اتفاق ہے کہ صبح صادق کے نکلنے سے پہلے تک کا ہوتا ہے، مگر یہاں کینیڈا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خاص طور پر خواتین میں جو کہتے ہیں کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یعنی کہ قضاء ہو جاتا ہے۔ اس کے دلیل میں حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ ابھی چونکہ ہم شمال میں رہتے ہیں اور گرمیوں میں عشاء کا وقت بہت کم ہی ہوتا ہے، اور جون کے مہینے میں آدھی رات تو اکثر مغرب کے وقت ہی گزر جاتی ہے، مطلب کہ آدھی رات مغرب کے وقت ہی آ جاتا ہے اور اس کے بعد عشاء شروع ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ جو لوگ حدیث پیش کرتے ہیں اور کہ آدھی رات میں عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جس چیز پر امت کا اتفاق ہے کہ یہ صبح صادق کے نکلنے تک یا اس سے پہلے تک عشاء کا وقت ہوتا ہے، تو ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوتی ہے، وہ بھی تو کسی چیز سے استدلال کرتے ہوں گے، تو وہ کیا ہے؟ مطلب کہ وہ حدیث ہے یا صحابہ کا قول ہے، ان کا عمل ہے، اجماع ہے؟ یہ مطلب میں سوال ہے کہ وہ کس چیز سے، اگر ان کے پاس حدیث ہے تو وہ بھی تو کہیں سے یہ مسئلہ نکالتے ہوں گے، تو مطلب وہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ ہدایہ کی کے ساتھ ایک اور کتاب چھپتی ہے کبھی کبھی، اس کے حاشیے پر بھی نصب الرایہ، یہ نصب الرایہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور یہ اب نیا دین انہیں ملا ہے اور نئی حدیثیں انہیں ملی ہیں۔ پہلی امت حدیث نہیں پڑھتی تھی، پہلی امت بالکل بیکار ناکارہ تھی والعیاذ باللہ۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ صبح صادق سے پہلے تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہ اب سے نہیں، صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ رات کے کل حصے کو، یہ آپ ان سے پوچھئے گا جو نہ ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان سے کسی سے پوچھئے گا کہ رات آدھی کب ہوتی ہے، تمہیں اتنا پتہ ہے؟ ماشاءاللہ اتنے علامے ہیں کہ انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ رات آدھی کب ہوتی ہے اور فتویٰ دینے چلتے ہیں۔ اللہ کا خوف چاہیے، خدا کے سامنے حاضری کا تصور چاہیے کہ اللہ پوچھے گا تو کیا کروں؟ ہمیں نہیں خوف آتا کہ اللہ پوچھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ شریعت کے مطابق آدھی رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک۔ صبح صادق کے بعد یہ جو 1.5 گھنٹے کے بعد کہیں اور کہیں کم یا زیادہ سورج طلوع ہوتا ہے، یہ رات نہیں ہوتی۔ اسی لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ صبح صادق پہ روزہ بند کرو، کیونکہ صبح صادق کے ساتھ ہی دن شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت کو ناپ لیا جائے، مثلا 6 بجے غروب ہوا اور 6 بجے فرض کیجئے صبح صادق ہو گئی، فرض کیجئے، تو یہ 12 گھنٹے بن گئے۔ ان 12 گھنٹوں میں 6 گھنٹوں کے بعد، یعنی 6 گھنٹے غروب کے فوراً بعد، اس مثال میں تو 12 بج گئے۔ جب 12 بجے تو اب حنفی فقہا کے نزدیک عشاء کی نماز کا وقت ہے، لیکن مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ نہ کسی شخص کو قضا پڑھے تو قضا کو فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری نماز قضا ہو گئی۔ نماز ادا کرے گا صبح صادق سے پہلے تک، اور یہ اس کی نماز عشاء کا وقت ہے، اور پوری امت اس پہ متفق ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ احادیث اگر دیکھنی ہو تو نصب الرایہ میں دیکھیں اور بڑی کتابوں میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا وقت کب تک کا ارشاد کیا،
تو ارشاد مبارک یہی ملے گا کہ مغرب سے لے کے سورج کے غروب سے لے کے صبح صادق تک۔ مفتی صاحب اس کے ساتھ ایک ضمنی سوال ہے کہ چونکہ یہاں پر مغرب کا وقت بہت ہی لمبا ہوتا ہے، تو اس حساب سے مطلب کہ آدھی رات جو ہے وہ مغرب یعنی کہ کیلکولیشن کے حساب سے وہ آدھی رات ہے وہ مغرب کے دوران ہی، یعنی کہ ابھی صبح شفق احمر بھی ہوتی ہے، شفق ابیض بھی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ عشاء کا جو رات کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، پھر بعد میں تاریکی ہو جاتی ہے، عشاء کا وقت آ جاتا ہے، تو مطلب کہ اس سچویشن میں تو مکروہ وقت پھر نہیں ہوگا، کیونکہ جو عشاء تو داخل ہی اسی ٹائم ہوتی ہے جو آدھی رات کے بعد ہی۔ شاید پھر مکروہ بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مکروہ بھی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ شفق احمر نہ ڈوبے اگر اور ساتھ ہی صبح صادق ہو جائے تو اصلاً عشاء کا وقت پایا ہی نہیں گیا۔ جب اصلاً عشاء کا وقت نہیں پایا گیا اور کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں عشاء اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کا وقت ہی نہیں ہوتا، تو گنجائش اس کے لیے بھی ہے۔ صاحب فتح القدیر نے، ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر جو لکھی ہے ہدایہ کی شرح، اس میں انہوں نے اس پہ بحث کی ہے۔ جی مفتی صاحب، ڈاکٹر معظم صاحب ہیں پاکستان سے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے فرانس سے پی ایچ ڈی کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ غالباً وہ میوٹ پر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ جی مفتی صاحب میرا بھی ایک سوال ہے، تو میں پوچھ سکتا ہوں؟ کہیے جناب، آپ کی اجازت سے باقی پوچھ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ جی مفتی صاحب، میرا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے بیانات کے اندر اکثر خاص طور پہ جیسے ایک جگہ آپ نے فرمایا تھا سورہ جاسیہ کی آیت، جس میں کہا کہ اس شخص کا تم نے حال نہیں دیکھا جس کو اس کے علم نے گمراہ کر دیا ہے، تو اور اس کے اندر آپ نے انا کی بات کی تھی۔ تو مفتی صاحب ہوتا ایسے ہے کہ جو علم کی بات کہی جا رہی ہوتی ہے اکثر جگہوں پہ، ایک تو علمی حضرات جو ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر لوگ ہیں جو ابھی جیسے ہمایوں صاحب نے بات کی کہ انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا اور اس کے بعد حدیث جو ہے اس کے مقابلے میں جیسے ایک جواب آ گیا، تو بہت سارے علمی جوابات جو علماء کی طرف سے آتے ہیں وہ اکثر حضرات جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں اس کو، کیونکہ وہ کسی مسلک کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر مفتی صاحب جو میرا سوال یہ ہے کہ اس کے اندر انا جو ہے انسان کی، جو کسی مسلک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک تو آدمی وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور دانستہ طور پہ اس نے فیصلہ کر لیا، اس نے علم نے اس کو گمراہ کر دیا مثال کے طور پہ، لیکن اس کے جو ماننے والے ہیں، اس کو سننے والے ہیں، وہ ان کو جو دلائل دیے جاتے ہیں تو وہ ان کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اس کے اندر انا کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ اور اس کے اندر آپ نے ایک جگہ میں نے پہلے سوال پوچھا تھا آپ سے کہ ایک آدمی جو کہ سنسیئر ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے، تو وہ تو دعا کر سکتا ہے، لیکن ایک آدمی جو کہ انا کے اندر آ گیا ہے تو وہ اس فریم آف مائنڈ میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ دعا کرے، بلکہ وہ اس فریم آف مائنڈ میں ہوتا ہے کہ جس مسلک کو میں فالو کرتا ہوں یا جس شخص کو میں فالو کر رہا ہوں اس کو چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انا سے آدمی کس طرح نکل سکتا ہے؟ خالد صاحب، جو شخص جس شخص کی پیروی کرتا ہے اور جو کوئی اپنے پیشوا اور اپنے راہبر کو مانتا ہے، وہ اس کی نیت کیا ہے، انا ہے یا وہ مخلص ہے،
یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہہ دیں کہ انا ہے اور اس کے اندر انا نہ ہو تو قیامت میں کہاں سے ثابت کریں گے، اور ہم کہہ دیں کہ وہ مخلص ہے اور اخلاص نہ ہو، تو اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں جب تک کہ قطعاً کوئی شہادت اس کی گمراہی کی نہ ملے، ان مسئلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کی نیتوں کو نہیں جانتے کہ وہ کس نیت سے کیا کام کرتے ہیں۔ ہم ظاہر میں ہونے والے کام پہ بات کر سکتے ہیں۔ کرنے کے کام دو ہیں جو ہم سب کو کرنے چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے نفسیاتی بیماریوں سے۔ جسمانی بیماریاں اتنی خطرناک اور دنیا میں نہیں پائی جاتی جتنی کہ نفسیاتی بیماریاں پائی جاتی ہیں، اور جتنی خرابی ان کی وجہ سے انسانوں میں واقع ہوتی ہے اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں، یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ یہ خبتی ہے کوئی جو اپنے آپ کو بڑا مانے یا سمجھے یا چاہے کہ لوگ اسے بڑا سمجھیں۔ پاگل ہی ہوگا جو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرے کہ اسے اللہ آپ نے یہ دے دیا اور مجھے کچھ نہیں دیا۔ نہایت احمق ہوگا جو یہ سوچے کہ اس دنیا کی لذتیں اور محبتیں یہ اصل سرمایہ ہے زندگی کا۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ تو اللہ سے ہمیشہ نفسیاتی بیماریوں سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں بھی، آپ کو بھی، سب کو۔ ایک کام یہ کرنے کا ہے، اور ایک کام جو بہت ضروری ہے کرنے کا وہ یہ کہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتا رہے کہ اے رب میں اسی عقیدے پر مرنا چاہتا ہوں جو تیرا عقیدہ ہے۔ اللہ کا بھی کوئی نہ کوئی تو عقیدہ ہوگا نا۔ اللہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں، تو یہ اللہ کا ایک طرح کا عقیدہ ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک ہوں، تو ہم بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ آپ کو ایک مانتے ہیں، تو یہ عقیدہ ہی ہے نا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو اللہ نے ان پہ نازل کی، اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے۔ تو جس چیز پہ ایمان لائے وہ قدر مشترک ہے نا، وہی اللہ نے نازل کیا، وہی اللہ کا بھی عقیدہ ہے، رسول کا بھی، امت کا بھی، علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ کہیں بھی کوئی کجی اور گمراہی ہے اسے آپ ٹھیک کر دیں، میں چاہتا ہوں، اور مجھے اس پہ موت دیں جو آپ کا اپنا عقیدہ ہے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، ہر ایک کو کرنی چاہیے، لیکن کسی بھی شخص کے متعلق کہ اس میں کتنی انا ہے، اس میں انا نہ ہو اور محبت ہو، تو پھر ایک شخص گمراہ ہے، دوسرے کو اس سے محبت ہی ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے جدھر بھی جانا ہے تمہارے ساتھ ہی جانا ہے، تو اب ہم کیسے کہیں کہ انا ہے؟ یہ محبتیں ایسے رسوا بھی تو کرتی ہیں نا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، اس سے تعلق ہی ایسا ہے۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے، تو وہ ترمذی کی ایک روایت پر بحث کرتے ہوئے سناتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ساری زندگی نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، یہ ہے وہ حکمت جو ہم نے بیان کی نا، کہ اللہ سے کہے کہ اسی پہ موت چاہتا ہوں جو آپ کا عقیدہ ہے۔ یہ حدیث ہے کہ فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر اس کی گمراہی شروع ہوتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جہنم کے گڑھے تک پہنچ جاتا ہے، پھر اسے ہدایت ملتی ہے اور جنت چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہمارے نانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس حویلی میں ایک ہندو آیا، تو وہ ہمیشہ حضرت کے درس میں آتا تھا۔ ہندو جو ہے نا، یہ اس زمانے میں درس نظامی بھی پڑھاتے تھے،
مسلمان بچے مولویوں کو درس نظامی بھی پڑھاتے تھے ہندو، سب ایک دوسرے سے سیکھتے تھے، سب ایک دوسرے سے تعلق کی وجہ سے مسلمان ہندو سب ایک اکٹھے ایک محلے میں رہتے تھے. تو یہ سلسلے تھے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی طرف نہ چل پڑیں. تو اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بچوں نے گھر سے نکال دیا، تو آ کے نانا کے پاس رہنے لگا. نانا نے بھی حویلی میں ایک کمرہ دے دیا، محلے داری بھی تھی، پرانا تعلق تھا. تو نانا کا انتقال ہو گیا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو میں ان کی جگہ آیا حدیث پڑھانے، تو میں بار بار اس ہندو کو دیکھتا تھا، جی چاہتا تھا کہ اسے اسلام کی دعوت دوں کہ اب تم اتنے بڈھے ہو گئے ہو، نانا کا بھی انتقال ہو گیا، اب تم بھی کس دن چلے جاؤ گے. تو میں نے سوچا کہ نانا کی زندگی میں یہ روزانہ صبح اٹھ کے اس کنویں پہ نہاتا تھا جس کنویں سے پانی لے کے ہم وضو کرتے تھے، اور کبھی نانا نے اسے اسلام کا کچھ نہیں کہا. ہوگی کوئی مصلحت، اب میں کیسے اس سے کہوں. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا گھر میں، تو وہ آئے اور رونے لگے اور کہنے لگے تمہارے نانا سے بڑی محبت تھی، میرا بڑا ساتھ دیا، اب جہاں وہ پہنچ گئے ہیں میں نہیں پہنچ سکتا، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جنت میں جاؤں گا تو وہ میں جو جنت کہتا ہوں تمہارے نانا نہیں پہنچ سکتے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جہنم ہو گئے. اور محبت مجھے اتنی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ تم مجھے مسلمان کر لو، اور میں جنت میں پتہ نہیں جاتا ہوں یا کہاں جاتا ہوں، لیکن تمہارے نانا کے ساتھ ہی رہوں گا، آخرت میں جو ان کا دین تھا مجھے اسی دین میں لے لو. شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے انہیں مسلمان کر دیا، اور 40 دن بعد ٹھیک ان کا بھی انتقال ہو گیا. وہ اس حدیث پہ یہ سناتے تھے. تو اس لیے کسی کو انا کا مرض ہے، کسی کو محبت حد سے بڑی ہوئی ہو، یہ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. ہمیں تلقین اللہ نے یہ کیا کہ کہا کرو کہ ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں معاف فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور اللہ ہم سے پہلے جو لوگ ایمان لے کے تیرے پاس پہنچ گئے اللہ انہیں بھی معاف فرما. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اللہ جو باقی مسلمان ہیں اس کائنات میں، ان میں سے کسی شخص کے متعلق میرے دل میں کوئی میل نہ رہنے دے، میرا دل اتنا پاک ہو جائے ہر ایک کی طرف سے. بس یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. البتہ جہاں گمراہی آئے گی، عقیدہ خراب ہوگا، یہ اور کسی کا پتہ نہیں بنے یا نہ بنے، لیکن علماء کا فرض ہے کہ وہ اس کو واضح کریں مناسب الفاظ میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا، وہ لوگ جو ہماری وحی کو چھپاتے ہیں، من البینات والہدی، جو واضح دلائل سے ہم نے بھیجی ہے اور ثابت کیا ہے اس کو، تو اللہ نے کہا جان بوجھ کے اگر چھپائیں گے فَأُولَٰئِكَ یلعنہم اللہ، ان پہ خدا کی لعنت پڑے گی. وَیلعنہم اللَّاعِنُونَ، دنیا میں جتنے لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں یہ اس پہ آ کے پڑے گی جو علم کو چھپاتا ہے. تو اس لیے جو علم کے منصب پر فائز ہے نا، یہ بڑی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے ان کی کہ وہ گمراہی کو اور ہدایت کو واضح کرتے رہیں، لیکن بغیر دل کی نفرت کے. اس کفر سے نفرت ہو، غلط عقیدے کی تردید کریں، انسانوں سے نفرت شیمانہ دار. فرمائیے اور بس. جی مفتی صاحب پورے 1 گھنٹہ 40 منٹ ہو گئے، تو جن حضرات نے جوائن کیا ان کا بہت بہت شکریہ. اور مفتی صاحب کل بھی ایک سیشن رکھا گیا ہے جس کے اندر جو سوال و جواب جو ہیں وہ تعلیم کے موضوع پہ ہوں گے. تو جنرل کویشچن آنسر تو آج تھے، تو انشاءاللہ کل جو ہے جو تعلیم کے موضوع پہ مفتی صاحب کے جمعے کے بیانات جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو تعلیم سے متعلق کچھ اگر لوگوں کے سوالات ہیں تو اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو مفتی صاحب آپ کچھ اس پہ فرمائیں گے؟ جی جناب والا، 2 سوال صاحب نے بھیجے ہیں.
ایک سوال یہ ہے کہ عقیدے کے بارے میں کہ ایک شخص اپنے آپ کو اہل السنہ میں سے کہتا ہے اور حضرت ابو طالب کو پیدائشی مسلمان اور صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی فیملی وہ جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ میں کسی اور کو نہیں مانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تینوں بیٹی ان کو نہیں، کہ وہ کسی اور باپوں کی اولاد تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت متعدد صحابہ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ اعلانیہ منافق کہتا ہے۔ باغ فدق پر حضرت بکر رضی اللہ عنہ خطا پر تھے اور اہل بیت اور ائمہ سارے معصوم ہوتے ہیں، وہ خطا کر ہی نہیں سکتے۔ اس دوران اس نے کہا کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اچھا سمجھتا ہے تو دعا کرے کہ قیامت میں ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں، جس پر بہت سے لوگوں نے دعا کی اور کہا کہ ہاں وہ باعث عزت ہیں۔ وہ شخص حوض کوثر کی حدیث کے متعلق کہتا ہے کہ اس میں صحابہ کے بارے میں کہا گیا کہ فرشتے دور کر دیں گے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اہل سنت نے دوسرا حوض کوثر کی حدیث کا تھوڑا بتا دیجیے آج سوال جواب میں۔ بہت لمبی بحث ہے بھائی، کل کریں گے انشاءاللہ، لیکن مختصر سا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ شخص اہل سنہ میں سے نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہو اور چاہے وہ نمازیں بھی حنفیوں کی طرح پڑھتا ہو۔ اتنی باتیں جو آدمی کہتا ہے نا، اور وہ کہتا ہے کہ دعا کرو پھر تمہارا حشر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو، یہ بات اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان کو کہیے جو یزید کو اچھا مانتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہتا، اللہ نہ کرے کہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ ہو، وہ برا آدمی تھا۔ ہم سب کا حشر سیدنا حسین ابن علی اور ان کے نانا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہو، لیکن یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو، نجات تو ہے، اچھی چیز تو ہے۔ حوض کوثر پہ جو لائے جائیں گے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھوڑے ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق فرمایا تھا کہ اصحابی میں کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں، انہیں آنے دو اور فرشتے مار کے انہیں دور مجھ سے کر دیں گے، یہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہوئے اور انتقال پر، وفات پر پھر کافر ہو گئے اور مرتد ہو گئے۔ یہ انشاءاللہ کل بات کر لیں۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ پہ یہ الزام لگانا کہ انہوں نے غصب کر لیا تھا باغ کو، یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ پہ اکیلے الزام نہیں ہے، یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ پہ لگتا ہے۔ سارے مدینہ منورہ میں موجود تھے، کوئی ایک بھی نہ بولا۔ خود بنو ہاشم کدھر چلے گئے تھے؟ سیدنا بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے تشریف آوری ہوئی تھی صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کی، تو باقی کدھر چلے گئے تھے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ قریشیوں نے ہجرت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ سادات کرام رضی اللہ عنہ کے اور لوگوں نے ہجرت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ ان کی اولادیں تھیں یا نہیں تھیں؟ وہ کیوں نہیں اٹھے پھر؟ اس کی زد جا کر پورے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پڑتی ہے کہ ان کے سامنے غصب ہوتا رہا اور وہ اٹھے ہی نہیں، انہوں نے کچھ بات ہی نہیں کی۔ والعیاذ باللہ یہ ساری چیزیں بہت گمراہ کن۔ ایک سوال اور کسی نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے سب سے زیادہ قائل کون تھے؟ بھیا اللہ کی توحید کے ہمارا خیال ہے، آپ نہ مانیں تو بھی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن عمر بھر کے مطالعے سے اور ان سب چیزوں کو جانچتے دیکھتے عقیدے کو پڑھنے پڑھانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے سب سے بڑے قائل یہ صوفیہ تھے۔ جو صوفی لوگ تھے نا، جس حد تک انہوں نے اللہ کو ایک مانا ہے کوئی نہیں مان سکا، خدا کی توحید کے پوری طرح قائل۔ اس حد تک کہ آپ کبھی مراقبہ ذات اور اس کی مباحث کو پڑھیں اور اللہ کی صفات کی مباحث کو پڑھیں تو شاید جتنا اچھا اس پہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، صوفیہ میں سے بھی آج تک ہم نے کوئی تحریر ایسی نہیں دیکھی۔ صوفیہ اس حد تک گئے ہیں
کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات جو سالک پر پڑتی ہیں وہ تجلی اس کے رنگ وہی ہوتے ہیں جو نقشبندیہ سلسلے میں لطائف کے رنگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک تجلی اور پڑھتا اٹھتا ہے اور سالک یہ سمجھتا ہے کہ وہ باری تعالیٰ تک پہنچ گیا، ذات پاک تک. حالانکہ ایسے نہیں ہوتا. ذات پاک کی جو تجلیات ہیں وہ ان گنت ہیں. آدمی سفر کرتا ہے، پھر ایک اور حجاب اٹھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب ذات باری تعالیٰ ہے. پھر اور حجاب اٹھتے ہیں، پھر ایک حجاب اٹھتا ہے، پھر ایک حجاب اٹھتا ہے. اور آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ان حجابات کے بعد ذات پاک ہوگی، اور وہ جو حجابات اور تجلیات ہٹتی چلی جاتی ہیں، سالک چلنے والے کو ہر دن نیا رنگ محسوس ہوتا ہے. 6 رنگ ہیں تجلیات کے بھی، اور 6 ہی رنگ ہیں لطائف کے بھی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اسے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور چونکہ وہ ان مقامات سے خود گزرے تھے اسی لیے وہ لکھتے ہیں کہ ان الحق درین را بچہ است. یہ جو حلاج منصور جنہوں نے کہا تھا کہ ان الحق، وہ اس راستے میں تصوف اور سلوک میں بچے ہی تھے. ابھی انہیں کیا پتہ چلا؟ وہ تجلیات پر پہنچ کے رک گئے، اور وہ اسی میں رہے کہ یہ ذات ہے. حالانکہ وہ ذات نہیں تھی، وہ اس کی تجلیات تھی. اور پھر اللہ کی توحید، وہ ذات پاک، اور وہاں پہنچ کے، یعنی یہ جو تجلیات ہیں الفاظ نہیں ہیں جو بیان کر سکیں. بولتے رہیں. یہ الفاظ نہیں ہیں، کوئی زبان اس کا اظہار نہیں کر سکتی. کسی زبان میں الفاظ نہیں ہیں کہ بتا پائیں کہ ہوتا کیا ہے. ان تجلیات باری تعالیٰ کا مورد کبھی جو انسان بنتا ہے، وہ صبح کچھ اور ہوتا ہے، شام کو کچھ اور ہوتا ہے. اور اس لیے جو لوگ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پہ، شاہ ولی اللہ پہ تنقید کرتے ہیں یا ان کے ان افکار پہ، ان سے درخواست ہے کہ وہ پہلے پڑھیں تو صحیح. اب کہیں گے کہ حدیث میں نہیں آیا، قرآن میں نہیں آیا. اے بھیا، حدیث پڑھی آپ نے کب ہے؟ حدیث میں یہ جو آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور غالباً یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور میرے درمیان جبریل امین نے کہا کہ آج آپ کے سوال کی برکت سے اتنا میں خدا کے قریب ہوا کہ کبھی نہیں ہوا تھا. اور اللہ کے اور جبریل امین کے، یا حدیث میں بہرحال آیا ہے، یہ ترجمان السنہ میں حدیث دیکھ لیجیے، مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے. صحیح حدیث ہے کہ میں اگر ذرا سا بھی قریب ہوتا، میرے اور اللہ کے درمیان نور کے 70,000 پردے تھے. کہ 70,000 سے مراد 70,000 نہیں ہے. عربوں کو جب کسی چیز میں مبالغہ کرنا ہوتا تھا، جو سچائی پہ مبنی ہوتا تھا، بڑھا چڑھا کے بات کرنی ہوتی تھی، جو حقیقت پہ مبنی ہوتی تھی، تو پھر کہتے تھے یہ 70. قرآن میں بھی آیا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کریں گے، ہم نہیں. جیسے اردو میں بولتے ہیں کہ 20 مرتبہ تمہیں کہا ہے، تو گن کے تھوڑے ہی کہتا ہے، محاورہ ہے. انہوں نے کہا اللہ کے میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے، اور اگر میں ذرا سا آگے ہو جاتا تو خدا کا نور مجھے جلا دیتا. اس لیے اللہ کی توحید کو جتنے صوفیہ سمجھے ہیں نا، کوئی نہیں سمجھا.
امام تھے اسراء کے. یہ جو بھی امت گزری ہے اللہ تعالیٰ ساری امت پر مہربانی فرمائے، اگلوں پہ بھی اور پچھلوں پہ بھی. کن صوفیہ نے خدا کی توحید میں کوئی کسر نہیں چھوڑ. اسی لیے تو اللہ کو پیارے بھی بہت لگتے ہیں، اچھے بھی بہت لگتے ہیں. اسی کو اگر آپ دیکھیں نا، یہ نہیں بیان کیا جا سکتا بھائی. ممکن ہے کوئی سنے تو پتہ نہیں کوئی گمراہی نہ آ جائے ولیعاذ باللہ. اب وہ لوگ بھی نہیں رہے جو سمجھ سکیں ان چیزوں کو، اور مشکل. ہم بس اسی میں کافی ہیں کہ حلال حرام کی بحثیں کریں یا صحیح غلط بات کرتے رہیں. باقی یہ جو چیزیں ہیں نا، کبھی بھی خدا کے دوستوں کو پڑھے بغیر نہیں چھیڑنا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے ابن عربی کا حضرت مجدد رحمۃ اللہ کا اختلاف ہے، شاہ ولی اللہ نے دونوں کو ایک طرح کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت علمی چیزیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تنقید اور اس سے بڑھ کے تنقیص یہ آدمی کو خراب کرتی ہے. اللہ کو اپنے بارے میں اتنی غیرت نہیں جتنی غیرت اللہ کو اپنے دوستوں کے بارے میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر چھوڑتا نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے. کل انشاءاللہ بات کریں گے.